السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ایمبر ہیلتھ چینل۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اسموک سے متعلق۔ اسموک سے آج کل ہر بچہ ہر بوڑھا واقف ہے۔ اسموک نے شہر لاہور کو تو گزشتہ ایک دہائی سے اپنے نرغے میں لے رکھا ہے، مگر اسموک کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ اسموک کا لفظ پہلی بار 1905 میں ایک برطانوی سائنٹسٹ ڈاکٹر H.A. ڈیووس نے استعمال کیا۔ ماضی میں اسموک سے 1909 میں گلاسگو اور ایڈنبرگ میں 1000 اموات ہوئیں۔ ہم سب نے دیکھا ہے کہ پاکستان کو ایک عشرے سے اسموک نے نشانے پر لے رکھا ہے اور اس کا خاص نشانہ لاہور شہر ہے۔ ہر سال 2 سے 3 ماہ ایئر کوالٹی انڈیکس تشویشناک ہو جاتا ہے۔ دھواں اور دھند مل کر زہریلی اور انسان دشمن دھند کو جنم دیتے ہیں۔ ان 3 ماہ کے دوران باغوں کا شہر کہلانے والا شہر گرد کا شہر بن جاتا ہے۔ فضائی آلودگی کے باعث بچے، جوان، بوڑھے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ 2014 سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ 2024 تک جاری ہے اور ہر سال سردی سے پہلے اسموک کے بادل گہرے سے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اسموک کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ اسموک نے دنیا کو آج نہیں کئی صدیوں سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اسموک کا لفظ پہلی بار 1905 میں، جیسا کہ پہلے بھی بتایا، کہ ایک برطانوی سائنٹسٹ نے استعمال کیا۔ دنیا کے امیر ترین، مشہور ترین اور بڑے شہر بھی اسموک سے بچ نہ سکے۔ ہالی ووڈ فلموں کا گھر لاس اینجلس ہو یا لندن، سبھی اس کی لپیٹ میں رہے۔ آئیے آپ کو اسموک کی ابتدا کی ایک چھوٹی سی کہانی سناتے ہیں۔ لندن میں لوگ 5 دسمبر 1952 کی صبح اٹھے تو شہر گہرے سیاہ دھوئیں میں ڈوب چکا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ حد نگاہ صفر ہو چکی تھی۔ گاڑیوں کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ ٹرین ڈرائیور پٹڑی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ پائلٹس کو رن وے نظر نہیں آ رہا تھا اور بچے، والدین اور میاں بیوی ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ پورا شہر دھند میں گم تھا۔ شام کے وقت پتہ چلا کہ یہ دھند نہیں بلکہ یہ گاڑھا سیاہ دھواں ہے۔ یہ دھواں اگلے دن 4000 لوگوں کی جان لے گیا۔ لوگ کھانس کر دم توڑنے لگے۔ لندن کی سماجی زندگی رک گئی۔ ٹریفک بند ہو گئی۔ ٹرینیں معطل ہو گئیں، حتیٰ کہ فلائٹس منسوخ ہو گئیں۔ دفتروں اور اسکولوں میں چھٹی ہو گئی۔ شاپنگ سینٹرز بند ہو گئے اور لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ شہر میں سناٹا تھا۔ یہ سناٹا ایمبولینسز کی آوازوں سے ٹوٹتا۔ قبرستان بھر چکے تھے اور ہسپتالوں میں مردے اور بیمار دونوں ایک بیڈ پر پڑے تھے۔ یہ عذاب 5 دن جاری رہا۔ 9 دسمبر کی رات بارش شروع ہوئی اور فضا آہستہ آہستہ دھل گئی، لیکن اموات کا سلسلہ جاری رہا۔ دسمبر کے آخر تک لندن کے 12,000 لوگ انتقال کر چکے تھے، جبکہ 1.5 لاکھ لوگ دمے، آشوب چشم، ٹی بی اور نروس بریک ڈاؤن کا شکار تھے۔ ماحولیات کے ماہرین نے تحقیقات شروع کر دیں۔ پتہ چلا 5 سے 9 دسمبر کے دوران لندن کی فضا میں روزانہ 1000 ٹن اسموک پارٹیکلز پیدا ہو رہے تھے۔ ان میں 140 ٹن ہائیڈروکلورک ایسڈ، 14 ٹن فلورین کمپاؤنڈ اور 370 ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ شامل ہوتی ہے۔ یہ تمام مادے صحت کے لیے انتہائی مضر تھے۔ ماہرین نے سوچنا شروع کیا، یہ تمام پارٹیکلز آئے کہاں سے تھے؟ پتہ چلا یہ 750 سال کی غلطیوں کا دھواں ہے۔ یہ سلسلہ 1200 میں شروع ہوا تھا۔ 750 برس میں لندن کی آبادی میں 10 گنا اضافہ ہو گیا۔ جنگل کٹ کے ندیاں اور جھیلیں ختم ہو گئیں۔ گاؤں دیہات شہر میں آ گئے۔ کھیت کھلیانوں کی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئیں۔ صنعتی انقلاب آیا۔ شہر میں ہزاروں فیکٹریاں لگ گئیں۔ بجلی ایجاد ہوئی۔ کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹ لگ گئے۔ ٹرین سروس شروع ہوئی۔ ٹرام آئی، گاڑیاں آئیں، تعمیرات شروع ہوئیں۔ دوسرے جنگ عظیم نے بھی دھواں اڑایا اور آخر میں لوگ بھی آلودگی پھیلانے لگے۔ چنانچہ لندن کی فضا آلودہ ہوتی چلی گئی۔ ہوا میں آکسیجن کم ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 1952 تک پہنچ گیا۔ سردی شروع ہوئی۔ لوگوں نے اپنی انگیٹھیوں میں کوئلہ جلایا۔ لاکھوں ٹن دھواں پیدا ہوا۔ یہ دھواں 750 سال کی آلودگیوں میں مکس اپ ہوا، دسمبر کی دھند میں ملا اور گہری دبیز اور سیاہ گیس میں تبدیل ہو گیا، اور یہ گیس 5 دن شہر کے اندر گھومتی رہی۔ ماہرین نے اس دھند کو اسموک اور فوگ دونوں کو ملا کر اسموک کا نام دے دیا اور لندن کے اس سانحے کو گریٹ اسموک آف لندن قرار دے دیا۔ لندن کے ماہرین نے اسموک کی تشخیص کر لی۔ اب علاج کی باری تھی۔ علاج کی ذمہ داری کنزرویٹو پارٹی کے ایم پی سر گیرالڈ ڈیوڈ نے لی۔ یہ بزنس مین اور کارخانے دار تھے۔ یہ اٹھے اور لندن کی فضا کو صاف کرنے کا پلان بنانا شروع کیا۔ یہ ماہرین کے ساتھ مل کر 4 سال منصوبہ بندی کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 1956 میں کلین ایئر ایکٹ بنا لیا۔
یہ ایکٹ 6 بنیادی اصلاحات پر مشتمل تھا۔ حکومت نے شہر کے اندر کوئلے کے استعمال پر پابندی لگا دی، عوام کو فائر پلیس کے لیے متبادل ذرائع فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ حکومت نے 1 سال میں یہ ذرائع فراہم کر دیے۔ ماڈرن ہیٹنگ سسٹم اسی ایکٹ کی پیداوار تھا۔ سردیوں میں بجلی بھی سستی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ لوگ بجلی کے ذریعے گھر گرم کر لیں۔ حکومت نے شہر کے اندر فیکٹریاں بند کر دیں، مالکان کو شہر سے دور مفت جگہ بھی فراہم کی گئی، ٹیکس میں گنجائش بھی اور فیکٹریاں شفٹ کرنے کے لیے قرضے بھی فراہم کیے گئے۔ بجلی کے تمام پلانٹس 2 برسوں میں لندن سے دور جنگلوں میں منتقل کر دیے گئے۔ لندن اور لندن کے اطراف میں درخت کاٹنا، زرعی زمینوں کے اسٹیٹس میں تبدیلی اور گرین ایریاز کے خاتمے پر پابندی لگا دی گئی، حتیٰ کہ ملکہ تک کو درخت کاٹنے سے قبل تحریری اجازت کا پابند بنا دیا گیا، اور پبلک ٹرانسپورٹ میں اضافے، پرائیویٹ گاڑیوں کی حوصلہ شکنی اور پیٹرول کے معیار کو بلند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہاؤس آف کامنز نے ان اصلاحات کی منظوری دی۔ حکومت نے کام شروع کیا اور ایکٹ کی منظوری کے صرف 4 سال کے بعد 1960 میں لندن کی فضا مکمل طور پر اسموک فری ہو گئی۔ یہ ایکٹ اس قدر مکمل اور سخت تھا کہ سر گیرالڈ ڈیوڈ کو خود اس کا نقصان اٹھانا پڑا، وہ یہ کہ ان کی اپنی فیکٹریاں بھی لندن سے باہر منتقل ہوئیں۔ یہ تو تھی لندن کی کہانی، اسموک کی شروعات اور اختتام۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پنجاب پچھلے 3 برسوں سے شدید اسموک کا شکار چلا آ رہا ہے۔ نومبر کے مہینے سے ہی لاہور، بہاول نگر، پاک پتن، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ زہریلی دھند میں گم ہو جاتے ہیں۔ پنجاب اس بار بھی اسموک میں دفن ہے۔ ہماری فضا میں اگر 80 مائکروگرام زہریلے مادے ہوں تو ہمارے پھیپھڑے انہیں برداشت کر جاتے ہیں، لیکن لاہور اور اس کے مضافات میں اس وقت آلودگی کی شرح 200 مائکروگرام کیوبک میٹر ہے۔ ہم اگر فضا کا ٹیسٹ کریں تو ہمیں اس میں کاربن مونو آکسائڈ، سلفر اور نائٹروجن کی بھاری مقدار ملے گی۔ یہ تمام مادے زہر ہیں۔ لاہور کی فضا میں 300 سے 400 فٹ تک آکسیجن کی شدید کمی بھی ہے۔ یہ فضا کتنی مضر صحت ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر روزانہ 50 سگریٹ پئیں تو ہمارے پھیپھڑوں کو اتنا نقصان ہوگا جتنا لاہور کی فضا میں ایک دن سانس لینے سے ہو رہا ہے۔ بھارت ہم سے بھی بری صورتحال کا شکار ہے۔ بھارت میں 2012 میں اسموک کی وجہ سے 15 لاکھ لوگ مر گئے۔ لاہور میں بھی اس سال 4 لاکھ لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا سوال، یہ اسموک کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اس کے 4 بڑے سورس ہیں۔ پہلا سورس بھارتی پنجاب کا شہر ہریانہ ہے۔ ہریانہ میں 10 سال میں چاولوں کی فصل میں 8 گنا اضافہ ہوا۔ ہریانہ کے کسان اکتوبر کے آخر میں چاولوں کے پودوں کے خشک ڈنڈل اور خالی سٹے جلاتے ہیں۔ بھارتی کسانوں نے اس سال 3 کروڑ 50 لاکھ ڈنڈل جلائے۔ ڈنڈلوں کے دھوئیں نے دہلی سے لے کر لاہور تک پورے پنجاب کی مت مار دی۔ لاہور کی فیکٹریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ فیکٹریاں دھواں پیدا کر رہی ہیں۔ حکومت نے لاہور کے گرد و نواح میں درجن کے قریب بڑے پاور پلانٹس لگائے۔ بجلی کا ایشو تو ختم ہو گیا، لیکن فضا آلودہ ہو گئی۔ اور اس کا چوتھا سورس ہماری گاڑیاں اور ٹرانسپورٹ سسٹم ہے۔ لاہور شہر میں 10 لاکھ گاڑیاں ہیں۔ ہمارے پیٹرول کا معیار انتہائی پست ہے، چنانچہ یہ گاڑیاں چلتا پھرتا اسموک ہیں۔ ان چاروں سورسز کے علاوہ بھی سورسز ہیں۔ لاہور میں ٹائروں کو جلا کر تاریں اور تیل حاصل کیا جاتا ہے۔ شہر میں ٹائر جلانے والے سینکڑوں احاطے ہیں، اور اس کے علاوہ سیالکوٹ ریجن میں بھی اس موسم میں مونجی کی باقیات جلائی جاتی ہیں۔ لاہور کی آبادی بھی پھیل رہی ہے۔ مضافات میں جنگل، کھیت اور کھلیان بھی ختم ہو رہے ہیں اور دیہات بھی۔ لہٰذا حکومت کو جلد از جلد اس کے لیے ہنگامی کمیٹیاں بٹھانا پڑیں گی اور کوئی حل نکالنا ہوگا۔ حکومت تو ایک عشرے سے یہ کام کر ہی رہی ہے۔ اب ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ اسموک سے بچنے کے لیے ہمیں کن ہدایات پر عمل کرنا ہے؟ آپ کو گھر کے اندر رہنا ہے۔ اسموک کے شدید اثرات سے بچنے کے لیے جب فضا میں اسموک ہو تو باہر جانے سے گریز کریں۔ اگر باہر جانا ضروری ہو تو ماسک استعمال کریں۔ کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں۔ اسموک کی آلودگی کو گھر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنا ہی ایک بہتر آپشن ہے۔ فضا کو صاف رکھیں۔ گھر میں ایئر پرفیکٹر کا استعمال کریں جو ہوا کو صاف کرنے میں مددگار ہو۔ اگر ممکن ہو تو ایئر کنڈیشنر کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے جو ہوا کو فلٹر کرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا کہ چوتھی اہم بڑی وجہ گاڑیوں کے دھوئیں ہیں۔ اسموک کی شدت بڑھانے میں گاڑیوں کے دھوؤں کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ گاڑیوں کی تعداد کم کرنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں یا کار پولنگ کا رجحان بڑھائیں۔ دھواں پیدا کرنے والی سرگرمیوں سے گریز کریں۔ کھلی جگہوں پر آگ جلانے، مشینوں اور تعمیراتی کاموں سے بچیں کیونکہ یہ اسموک کو مزید بڑھاوا دیتی ہیں۔
اسموک کی وجہ سے سانس میں تکلیف، کھانسی یا آنکھوں میں جلن ہو سکتی ہے۔ اگر ان علامات کا سامنا ہو تو فوری طور پر طبی امداد حاصل کریں۔ اس کے علاوہ موسمی پیشن گوئی دیکھیں۔ اسموک کے بارے میں مقامی پیشن گوئی دیکھ کر احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ فیس ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ اگر ان احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے تو اسموک سے ہونے والی صحت کی مشکلات سے بچا جا سکتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک پیسے کے زور پر اسموک کا کوئی نہ کوئی توڑ کر لیتے ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں اس موقع پر بارش کی دعا کا سہارا ہی لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے فی الوقت اپنی مدد آپ کے تحت اپنی حفاظت کا اہتمام کیجیے اور یقین جانیے کہ یہ دھواں اور فوگ کا مکسچر آپ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ شکریہ۔